السلام علیکم۔ آج ہم حسن اسپائکر صاحب جو سیکنڈ جنریشن امریکن مسلم ہیں، اسکالر ہیں، فلاسفی میں، تھیولوجی میں، میٹا فزکس میں ان کی بڑی مہارت ہے، وہ ایون پوڈ کاسٹ پر آئے تھے۔ تو پہلے تو میں معذرت چاہوں گا ایون پوڈ کاسٹ سے۔ میں یہ سمجھا کہ کراچی میں یہ ہوتا تھا کہ 3-4 لڑکے جو ہے وہ مل کر اپنے نام کا جو پہلا لیٹر ہوتا تھا اس سے کوئی کوچنگ سینٹر بنا لیا کرتے تھے۔ جیسے ہمارے ہاں نارتھ کراچی میں ایک ہوتا تھا میک کے نام سے، مکرم، عباس اور تیسرے لڑکے کا نام غالباً کامران تھا، تو انہوں نے میک بنا لیا تھا۔ تو میں سمجھا EON اسی طرح کوئی 3-4 جماعتی بھائی یا مذہبی رجحان والے بھائی بیٹھے ہوں گے، انہوں نے کہا چلو دین کی بھی خدمت کریں، کچھ مال بھی بنا لیں ساتھ ساتھ پوڈ کاسٹ کے ذریعے۔ تو مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ میرے ذہن و گمان میں بھی نہیں تھا یہ وہ ایون ہے جو 1 بلین ایئرس جو ایکولوجیکلی چلے گا ٹائم، یا انڈیفینٹ ہے، باؤنڈ لیس ٹائم ہے۔ اب سمجھ میں نہیں آ رہا جب آپ ایون پوڈ کاسٹ کہتے ہیں تو کیا ڈز اٹ مین کہ وہ قیامت تک چلتی رہے گی؟ کیونکہ ایون کا تو بنیادی طور پہ یہی مطلب ہوتا ہے کہ جو بڑا لمبا ٹائم، اور اگر اس کو آپ جیولوجیکل سینس میں دیکھیں تو وہ تو بلینز آف ایئرس کا ہے، اور ویسے بھی یہ انڈیفینٹ ٹائم ہے۔ تو بہرحال یہ ان کا ایوری رائٹ ہے، ہمارے ہاں انگریزی کے لفظوں کو بس اٹھا کر کوئی بھی کسی بھی سینس میں یوز کر سکتا ہے، آپ کیا کر سکتے ہیں کسی کا۔ اچھا، اب جو حسن اسپائکر صاحب کا جو پوڈ کاسٹ ہوا، حسن اسپائکر ایکسپلینز ہاؤ وی کین ریوائو دی ایسنس آف اسلام ٹو ڈیفیٹ دا ویسٹ، آن یوٹیوب، جو اس میں جو ایون کے جو 2 اینکرز تھے، ایک غالباً حسنین تھا اور دوسرا وہ بڑے بالوں والا، بڑی معذرت مجھے اس کا نام نہیں پتا۔ تو اس پر پہلے بات کرتے ہیں جو حسن نے وہاں پر حسن اسپائکر نے بات کی۔ آئی ایم سوری اگر میں نے اف آئی ایم مس پروناؤنسنگ یور نیم، اور یہ میں اردو میں کر رہا ہوں، بعد میں انگریزی میں بھی کروں گا کیونکہ حسن کی میں کچھ اور بھی پوڈ کاسٹ دیکھ رہا ہوں۔ یہ بڑا عجیب معاملہ ہے کہ مسلمانوں کی قسمت میں جو کنورٹس بھی آتے ہیں، اور کوئی ہزاروں کی تعداد میں یہ گورے کنورٹ ہوئے ہوں گے، لیکن وہ بھی آ کر اسی روایت پرستی پر اور روایت پرستی، رجت پسندی، اسی کی بات کر رہے ہوتے ہیں۔ وہی میٹا فزیکل ورلڈ کو، ان کو بھی پورا 1000 سال کا مسلم ہسٹری کا مور اور لیس ٹائم ہے، جس میں آپ اٹھائیں ابن رشد، جابر بن عیان، الفارابی، الکندی، واصل بن عطا، ابن ہیشم، البیرونی، پھر الاندلسیہ میں ابن باجہ، ابن طفیل، ابن رشد، پھر شام میں ابن شتار غالباً if I can rightly recall، پھر ٹرکی میں تقی الدین، اور پھر ایجپٹ میں ابن نفیس، اور بہت سارے لوگ۔ لیکن یہ سب جا کے وہ امام غزالی اور امام حنبل، اور عجیب یہ بات ہے۔ اٹ ریمائنڈس می ون آف مائی ڈسکشنس، میری کسی گورے سے بات ہو رہی تھی کوئی 2009، میرے ایک گورے سے بات ہو رہی تھی کوئی کچھ برسوں پہلے، 10-12 سال پہلے، ٹرکی میں۔ تو وہ کنورٹ تھا، وہ غالباً انگلینڈ کا علاقہ کیمبرج وہاں کا رہنے والا تھا، اور میں جب اس سے بات کرنے لگا تو مجھے آپ یقین کریں وہ اور اس کا بھائی دونوں کنورٹ ہو گیا تھا۔ مجھے ایسا لگا کہ میں کسی سپاہ صحابہ کے کارکن سے بات کر رہا ہوں۔ یہ کنورٹ ہو کر بھی اسی طرف جاتے ہیں۔ اب یہ سمجھ سے باہر ہے کہ بہت سارے جو اس طرح کے کنورٹ ہوتے ہیں وہ اسی طرف، مثلا محض یہ اتفاق ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں آپ محمد اسد صاحب سے اور پیچھے لوگوں کو کر لیں۔ ایک میں بلاگنگ تھیولوجی دیکھ رہا ہوتا ہوں، اس میں بھی جو صاحب ہیں ان کے بارے میں بھی غالباً خیال ہے کہ وہ شاید کنورٹ مسلم ہیں یا بڑا انکلینیشن ہے ان کا، لیکن وہ بھی وہی زیادہ تر ٹریڈیشنل باتیں کر رہے ہوتے ہیں، وہ بھی ابن تیمیہ اور غزالی اور اسی طرح کے۔ کچھ کا پتہ نہیں، یہ ہے کہ شاید مڈل ایسٹ سے کچھ اس طرح کی صرف یہ میں اندازہ کر رہا ہوں، میرا اندازہ غلط ہو سکتا ہے، کہ یا تو مڈل ایسٹ سے کوئی مالی امداد آتی ہے کہ کوئی ادارہ کھول لیں، کوئی ریسرچ سینٹر کھول لیں، اور وہ اسپیسیفک ہوتا ہے۔ اور یہ بھی انٹرسٹنگ بات ہے کہ وہ مڈل ایسٹ سے جو پیسہ آتا ہے وہ کبھی ابن سینا، جابر بن عیان، الفارابی، الکندی، ابن رشد، ابن باجہ، ابن طفیل، ابن نفیس، ان کے لیے نہیں آتا۔ وہ ریسرچ بھی جو ہو رہی ہوتی ہے وہ ابن تیمیہ پہ، امام غزالی پہ، اشرائٹ اسکول آف تھاٹ پہ،
ہمبل پہ، مالکی پہ. دیٹس ویری اسٹرینج. اینی وے جو حسن اسوائکر صاحب نے بھی جو لائن دی وہ انتہائی ٹریڈیشنلسٹ کنسرویٹو اور ریجڈ لائن تھی. ان کا بھی یہ خیال تھا کہ جی جو میٹا فزکس ہے، تھیولوجی ہے، دا ورلڈ بیونڈ جو اپیرنسز ہے اس سے ہونا چاہیے. اب انہوں نے وہ جو ماڈرن اس پر بات کی، کچھ میں نے پوائنٹ لکھے ہیں. دے ابالش ایسنس اینڈ پرپس. یہ ماڈرن پازیٹیوزم کو وہ کریٹیسائز کرتے ہیں. پازیٹیوزم جو ہے وچ از ویری کلوز ٹو سائنس، کے آپ امپیریسزم اور سائنس کے قریب ہے، کہ آپ جو ہے یہ جو حواس خمسہ کی دنیا ہے، علم کی بنیاد اس پر ہونا چاہیے، اسی کے تھرو ہمیں انالیسس ڈیولپ کرنے چاہیے. اگین پازیٹیوزم کو مختلف انداز میں جو ہے وہ انٹرپریٹ کیا جاتا ہے، بٹ دس کوڈ بی ون آف دی انٹرپریٹیشن. پھر انہوں نے وہ بتایا کہ نیچر، جی ماضی میں جو حوالہ تھا کہ نیچر از ڈیوائن، سائنس بیونڈ اپیرنسز. میٹا فزکس وہی جو سائنس جو اپیرنسز سے بیونڈ ہو. پازیٹیوزم says anything that is not proved empirically is not knowledge. تو وہ پازیٹیوزم پہ ایک طریقے سے کریٹیسائز کر رہے تھے. میں نے اپنے لفظوں میں پیرافریز کیا ہے تو تھوڑا سا. دس از ان realm آف سبجیکٹیوٹی، کہ مثلا جو چیز اپیرنسز سے، آپ کے حواس خمسہ سے دور ہے، وہ پھر سبجیکٹیو ہے. all ethical questions are beyond empiricism. یہ انہوں نے کہا. all question of ethics and beauty are beyond positivism. اور positivism سے جو خوبصورتی اور اخلاقی سوالات ہیں وہ بھی اس سے ماورا. it rejects all metaphysical judgment and essences. we are living in someone else reality. پھر انہوں نے ایک طریقے سے مغرب کو کریٹیسائز کرتے ہوئے کہا کہ ہم کسی اور کی ریالٹی میں رہ رہے ہیں. there were more social mobility in middle ages than now. یہ ان کا ایک دعویٰ تھا کہ مڈل ایجز میں جو ہے وہ ہے. اب یہ پہلے ایسنس کی ہی بات کر لیتے ہیں. ایک تو اسپائکر صاحب نے یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ یہ ایسنس کا کوئی جو خیال ہے یہ اسلامی ہے. ان ریالٹی یہ پلیٹونک تھاٹ تھا، اور اس کو کسی اور نے نہیں، خود ایرسٹوٹل جو افلاطون کا شاگرد تھا، مثلا پلیٹو نے اس کو ایسنس کی بات کی، اور اس نے کہا کہ جو یہ جو جیسے آپ دیکھتے ہیں کوئی سیب دیکھتے ہیں تو سیب کی جو راؤنڈنیس ہے وہ راؤنڈنیس آپ نہیں دیکھ سکتے، یا ریڈنیس ہے وہ نہیں دیکھ سکتے. ایک سرکل کی جو سرکلنیس ہے وہ غالباً آپ نہیں دیکھ سکتے. ایک چیئر کی چیئرنیس ہے وہ غالباً آپ نہیں دیکھ سکتے. اور اس کا افلاطون کا خیال تھا کہ آپ جب کوئی فرض کریں سرکل دیکھتے ہیں، کوئی ٹرائنگل دیکھتے ہیں، اگر وہ غلط بنا ہوا ہے تو آپ دیکھتے ہی ساتھ بتا دیتے ہیں کہ یہ غلط بنا ہوا ہے. تو یہ آپ میں انیٹ ہوتا ہے، یہ جو نظر نہیں آیا اور آپ نے دیکھے بغیر بتا دیا. ایک اس کا یہ آرگومنٹ تھا. دوسرا اس کا آرگومنٹ یہ تھا کہ بھائی ہر وہ جو چیز ہوتی ہے اس کا ایک ایسنس ہوتا ہے. ہر جو شے ہوتی ہے اس کا ایک ایسنس ہوتا ہے. مثال کے آپ سیب دیکھتے ہیں، اس کی راؤنڈنیس ہوتی ہے. تو ایرسٹوٹل نے کہا بھائی آپ راؤنڈنیس جو ہے وہ سبسٹنس سے ایفیلیٹڈ ہے، سبسٹنس سے جڑی ہوئی ہے. آپ سیب ہٹا دیں وہ راؤنڈنیس ختم ہو گئی، آپ سیب ہٹا دیں وہ جو ہے وہ ریڈنیس ختم ہو گئی. تو جو چیز ہم دیکھ سکتے ہیں اسی پر ہم اپنا انالیسس ڈیولپ کریں گے. تو ایرسٹوٹل نے ایک طریقے سے زیادہ سائنٹیفک بنیاد رکھی. یہ وہی بات ہے نا کہ بھئی آپ کو کے سامنے آپ پیاسے ہیں اور آپ سے فرض کریں کہ 200 گز کے فاصلے پہ پانی ہے، بجائے اس کے کہ آپ جائیں اور وہ پانی پئیں یا اس پانی سے لطف اندوز ہوں، آپ سوچیں اس پانی پر جو پتہ نہیں 5,000 کلومیٹر یا 5,000 کلومیٹر بھی نہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں کہ کتنے ہزار کلومیٹر سے وہ آپ کے لیے آئے گا یا آ رہا ہے. تو یہ وہ بالکل وہی بات ہے کہ اس بات کے بارے میں سوچنا. تو جو چیز آپ کے سامنے ہے، ایرسٹوٹل کا خیال تھا کہ جو آپ کے حواس خمسہ سے ایک طریقے سے ویریفائی ہو رہی ہے، جو اپیرنسز ہے آپ انالیسس اسی سے شروع کریں گے. اور سائنس کی بنیاد بھی کسی حد تک اسی سے ملتی جلتی ہے. اس لیے جو ایرسٹوٹل کا ماڈل ہے وہ زیادہ سائنٹیفک ہے. دوسری اس نے بات کی جو پیچیدگی ہے افلاطون کے خیال میں، کہ ہر وہ شے جو آپ دیکھ رہے ہیں اس کی کوئی مثلا وہ ریئل نہیں ہے، اس کی ریئل پکچر کہیں اور ہے. اور وہ اس نے غار کے حوالے سے بتایا کہ کچھ لوگ غار میں بندھے ہوئے ہیں اور آگ جل رہی ہے، تو وہ خالی شیڈو دیکھ رہے ہیں آگ کا، وہ کبھی غار سے باہر نکل کر نہیں گئے. ایک تو اس نے یہ بات کی کہ وہ ریالٹی کو نہیں دیکھتے ہیں. پھر وہ یہ کہتا ہے کہ یہ ریئل پکچر کہیں آئیڈیاز، ورلڈ آف آئیڈیاز میں. وہ ورلڈ آف آئیڈیاز کہاں ہے وہ اس نے ایکسپلین نہیں کیا. کیا وہ آسمانوں میں فرض کر لیں
کیا وہ مریخ پر ہے، کسی اور جگہ پر ہے؟ اب اگر آپ اس کا ایپلیکیشن مثلا اس کا آپ اطلاق اگر ہر چیز پہ کرتے ہیں، تو ڈز اٹ مین کہ اگر دنیا میں لیٹ سے 7 کانٹیننٹ ہیں تو ان کا بھی کوئی اسی طرح کے کوئی کانٹیننٹ کی اصل کاپی کہیں پر ہوگی؟ اگر سینکڑوں کی تعداد میں جو ہے وہ دریا ہیں، سمندر ہیں، پہاڑ ہیں، تو کیا ان کی بھی کہیں پر ہوگی؟ اور پھر وہ کس شکل میں ہوگی؟ مثلا کیونکہ چیزیں تو ایوولوشن سے گزر رہی ہوتی نا، جہاں آپ کو آج صحرا نظر آ رہا ہے، ہو سکتا ہو لاکھوں سال پہلے، ملینز آف ایئرس پہلے وہاں پر دریا ہو، جہاں پر آج آپ کو پہاڑ نظر آ رہا ہے، جیسے ہمارا یہ جو پنڈ داد خان میں وہ جو نمک کی کانیں ہیں، ان کے بارے میں کوئی بتا رہا تھا جب میں نے وہاں وزٹ کیا کہ بھئی خیال کیا جاتا ہے کہ وہ ملینز آف ایئرس پہلے سمندر کا حصہ تھی۔ تو اب وہ جو تصویر ہوگی کسی بھی شے کی، اس سمندر کی وہ تصویر، وہ ایوولوشنری تصویر ہوگی یا اسٹیٹک ہوگی؟ مثلا اسی طرح ایک بچہ پیدا ہوا چھوٹا ہے، تو ابھی اس کا ایک امیج افلاطون کے مطابق ہوگا، پھر وہ 2 سال کا ہوگا، پھر 2 سال کا بھی کیا امیج ہوگا، پھر وہ 4 سال کا، 6 سال کا ہوگا۔ اسی طرح ایک مینڈک ہے تو وہ ٹیٹ پال بنتا ہے، یا آگے جا کر وہ اگر فل مینڈک بنتا ہے تو وہ سارے امیجز ہوں گے۔ تو یہ افلاطون کے کانسیپٹ میں یہ جو پیچیدگیاں تھیں کہ اگر یہ سارے ہیں دنیا میں، اگر 7 کانٹیننٹ ہیں، کائنات میں اگر اتنے سارے سیارے ہیں، کہ تو پھر کیا ان سیاروں کا بھی کہیں کوئی امیج، ریئل ایگزسٹنس، جو ریئل ان کی تصویر ہوگی، جو ریئل ان کا ایگزسٹنس ہوگا، جو ریئل ان کا شیپ ہوگا، وہ کہیں اور ہوگا؟ اور وہ پھر ہوگا کہاں؟ وہ افلاطون نے کوئی بیان نہیں کیا کہ کس جگہ ہوگا، یا آپ اندازہ ہی کرتے رہے وہ ایک خیالی دنیا ہے اور پھر اس کو وہ کسی مافوق الفطرت ہستی سے جوڑے۔ اب ہم آتے ہیں یہ جو حسن صاحب نے بھی وہی بات کی، ان سے جب حسنین نے غالباً سوال کیا کہ قدر پر وہ یقین رکھتے ہیں، تو وہی غزالی والی لائن ہے نا۔ اور انٹرسٹنگ بات یہ پھر حسنین کہہ رہا ہے کہ بھئی ہم تو ابھی تک لڑ رہے ہیں وہ غزالی والا نیریٹو کہ غزالی نے سائنس کو تباہ کر دیا۔ بھئی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ ثابت کریں کہ اس نے نہیں کیا فلسفہ اور سائنس کو۔ جو یہ امریکن فزسسٹ ہے، اس نے تو علل اعلان کہا ہے کہ اس نے جنازہ نکال دیا، اس نے کہا کہ میتھمیٹکس شیطانی ہے۔ اب غزالی جو بات کر رہا ہے وہ عقلی اور سائنسی کتنی ہے؟ مثلا وہ یہ کہتا ہے کہ اگر آپ کاٹن کو جلاتے ہیں تو 90% کیسز میں یہ ہوگا کہ شاید کاٹن جلے گی، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کاٹن نہ جلے کبھی۔ وہ اس کو میریکل اور معجزوں سے جوڑتا ہے۔ مثلا یہ ایسی بات ہے کہ آپ کہیں کہ پرندہ ہمیشہ اڑے گا، لیکن یہ بھی ممکن ہے کبھی گدھا اڑنا شروع کر دے۔ یہ کوئی لاجیکل بات تو نہیں ہے نا۔ ابن سینا اور دوسرے لوگ کہتے تھے نہیں جی، کارٹن کو آپ جلائیں گے وہ نیسسریلی جلے گی، کارٹن کا کام ہی تو وہ نیسسریلی ہی جلے گی، پرندے کا کام اڑنا ہے تو وہ نیسسریلی ہی اڑے گا۔ ایسا نہیں ہوگا کہ وہ 99 دفعہ اڑے گا یا 90 دفعہ اڑے گا اور 10 دفعہ وہ نہیں اڑے گا۔ تو غزالی کہتے تھے نہیں، خدا سسپینڈ کر دیتے۔ اور غزالی کا اپنا معاملہ یہ تھا کہ ان کو کچھ اس طرح کے تجربات ہوئے تھے، اس طرح کے مشاہدات ہوئے تھے، جس میں ان کو یہ محسوس ہوا کہ نہیں جی، یہ جو دنیا ہے، جو ہمارے حواس کی دنیا ہے، اس سے بھی بیونڈ کوئی دنیا ہے جس کو آپ حواس کے تھرو سمجھ نہیں سکتے۔ اب غزالی کی ڈیفینس میں لوگ باتیں بھی کرتے ہیں کہ نہیں جی، غزالی نے مورولس وہی کہا جو بعد میں کانٹ نے کہا کہ ایک ورلڈ آف دیر از نومینل ورلڈ ہے اور فینومینل ورلڈ ہے۔ تو فینومینل ورلڈ کو تو آپ سمجھ سکتے ہیں جو آپ کے سامنے ہے، لیکن نومینل ورلڈ کو آپ نہیں سمجھ سکتے۔ اینی وے، تو غزالی نے بنیادی طور پہ بات کی، اور غزالی کے حوالے سے پھر غزالی پر یہ بھی الزام ہے کہ پھر اس نے میتھمیٹکس کی مخالفت کی، فلسفے کی اس نے مخالفت کی، منطق کی اس نے مخالفت کی، اور اس کی وجہ سے جو مسلم دنیا ایک جمود کا شکار ہوا۔ اور یہ بھی اس پر ہے پولیٹیکلی طور پر کہ اس نے اس وقت کے شاہوں کی کاسالیسی بھی کی۔ ابن سینا کے خلاف ہونے کی ہو سکتا ہو بڑی وجوہات ہو، لیکن غزالی جو ہے وہ شیعوں کے بھی بڑے خلاف تھا، اسپیشلی اسماعیلیوں کے بڑے خلاف تھا۔ اب ابن سینا کو اسماعیلی بھی کہتے ہیں کہ وہ اسماعیلی ہے، لیکن ابن سینا کے حوالے سے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جب ایک دفعہ وہ شراب پی کر پکڑا گیا تو اس نے کہا میں حنفی ہوں، اور حنفی اسکول آف تھاٹ میں اس بات کی اجازت ہے کہ آپ اتنی پی سکتے ہیں کہ جس سے پی کر آپ مدہوش نہ ہوں، آپ کے ہوش و حواس کم نہ ہوں۔ تو اب یہ جو حسن اسپائکر صاحب بنیادی طور پہ جو چیز دے رہے ہیں میٹا فزیکل، اسی میٹا فزیکل نے
کانسیپٹ نے تو مسلم دنیا میں سائنس کا جنازہ نکالا کہ آپ اس کے پیچھے چلے گئے. یہ تو ٹامس ایکوائنس اور وہ سارا ہے. اور اس فلسفے کو مزید دیکھیں تو یہ کوئی اسلامی نہیں ہے بھائی، یہ پلیٹونک ہے. اس سے پیچھے چلے جائیں تو ہندو فلسفیوں کا بھی یہ کہنا تھا کہ یہ دنیا مایا ہے، جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں سب فریب ہے. اٹس اے ریسیپی فار ڈیزاسٹر اینڈ اٹس ویری انفارچونیٹ کہ حسن اسپائکر صاحب کا بھی وہی مسئلہ ہے کہ یہ جو دنیا ہے آپ اس سے بیونڈ جائیں، یہ جو اپیرنسز ہیں اس سے بیونڈ جائیں. پھر آگے جا کے انہوں نے ایسکیٹالوجی کی بات کی، اور یہ ہمارے ہاں اینڈ آف ورلڈ پر، دنیا پر، امام مہدی پر، دجال پر بڑا لوگوں نے جو ہے وہ چورن بیچا ہے. ڈاکٹر اسرار بھی ساری زندگی لگے رہے، ساحل ادیم صاحب بھی دجال دجال یہ بیٹھے رہتے ہیں. پتہ نہیں کب سے یہ جب منگولوں کا غالباً حملہ ہوا اس وقت بھی کسی نے کہا ہوگا کہ دجال اب آنے والا ہے. اس سے پہلے کوئی اگر کسی جنگ میں شکست ہوگی جب بھی کہا ہوگا. بچپن سے ہم بھی سنتے آ رہے ہیں کہ اب دجال آیا، جب دجال آیا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دجال کے آنے کا ایگزیکٹ ٹائم کیا ڈاکٹر اسرار کو پتا تھا؟ جواب ہے نہیں. کیا ساحل ادیم صاحب کو پتا ہے؟ جواب ہے نہیں. کیا حسن اسپائکر صاحب کو پتا ہے؟ جواب نہیں. خدا کے لیے جب وہ خدا کو پتا ہے تو یار اس کو چھوڑ دو. جو زندگی کے ابھی ہمارے مسئلے ہیں ان سے تو نپٹ لو. پاکستان جیسے ملک میں 9 کروڑ سے زیادہ لوگ غربت میں رہ رہے ہیں، 44% بچوں کے قد نہیں بڑھیں گے، 67% لوگوں کو پکی چھت میں اثر نہیں ہے، 35% کسان جو ہے اس کے پاس زمین نہیں ہے. آپ کے ہاں جو ہے ہر 45 منٹ میں ایک عورت کے ساتھ زنا بالجبر ہو رہا ہے. خواتین پر تیزاب پھینکا جا رہا ہے اگر وہ کسی لڑکے کو نو کر دیں یا کسی رشتے سے انکار کر دیں. ونی اور دوسری رسمیں ہیں وٹا سٹا جو وہ چل رہے ہیں. آپ کے ہاں جو ہے وہ 2.5 کروڑ بچہ اسکول سے باہر ہے. آپ لگ جائیں اس میں اپیرنس کے چکر میں، بیونڈ اپیرنس کا ہے. پھر انہوں نے بات کی کہ نہیں جی یہ جو ماڈرن سائنس ہے اس میں اخلاقیات کا کوئی نہیں ہے. اور بھائی اخلاقیات 90% میں تو وہ ریلیٹیو ہے نا. کسی دور میں ایجپشین کی اخلاقیات کے یہ عین مطابق تھا کہ کسی خوبصورت لڑکی کو دریائے نیل میں ڈبو دیں. آج کیا ہے وہ ان کی اخلاقیات کا حصہ؟ کسی دور میں عورت کو مرد کے مرنے پہ ہندوستان میں ستی پہ جلانا بالکل اخلاقیات کے عین مطابق تھا. آج کیا ہے ان کی اخلاقیات کے مطابق؟ کسی دور میں دلت کو ان کی اخلاقیات کے عین مطابق تھا کہ آپ اس کو ایک ساتھ نہ بٹھائیں، وہ گیتا نہ سنیں، وہ ہندوؤں کے مقدس صحیفے نہ سنیں، برہمن گزر رہا ہو تو وہ سائڈ میں بیٹھ جائے یا اپنے منہ کے آگے جو ہے وہ لگائے. آج یہ ایسا ہے ممکن؟ آج یہ دنیا کا کوئی مہذب معاشرہ مانے گا؟ کسی دور میں اخلاقیات کا یہ تھا کہ جی پادری اور پریسٹ جو ہے وہ شادی نہیں کرے گا، وہ سیلیبیسی کو فالو کرے گا. آج ہے اس کا؟ موریلٹی تو اور بھی بہت سارے معاملات میں ریلیٹیو ہے. آپ اگر ایک ہارٹ سرجن ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ آپ فرض کریں کہ کسی مریض کو وہ فوری طور پہ بتاتے ہیں کہ جی آپ کا ہارٹ کا مسئلہ ہے اور اس سے جان جانے کا خطرہ ہو، تو وہاں وہ سچ کی جگہ ہو سکتا ہو ممکنہ طور پہ جھوٹ بولے. تو یہ جو غزالی نے بھی یہی کیا کہ ہمیں یہ لگا دیا ڈس اپیرنسز سے بیونڈ میٹا فزکس اور تھیولوجی. اور اس پر پھر تھیولوجی میں ہم نے ساری یہ پھر بحثیں کی کہ داڑھی 1 مٹھی ہوگی یا 2 مٹھی ہوگی، پائچہ اوپر کرنا ہے یا نیچے کرنا ہے، کھیرا جو ہے وہ کس طرح رکھنا ہے، موٹر سائیکل پہ کس طرح بیٹھنا. پھر تھیولوجی میں ہم نے یہ ڈیبیٹ کی نا کہ کوئی اگر نماز مس کرتا ہے تو اس کو قتل کرنا ہے، اس کو بھوکا مارنا ہے، اس کو جو ہے وہ نظر بند کرنا ہے. پھر تھیولوجی میں ساری یہ ڈیبیٹس ہوئی ہیں نا. تو یہ جو حسن اسپائکر صاحب کا نقطہ نظر ہے یہ رومن کیتھولک پریسٹ کا کسی حد تک نقطہ نظر تھا. یہی نقطہ نظر پلیٹونک تھا، افلاطون کا تھا، یہ نقطہ ہندو فلسفیوں کا تھا. آگے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ پھر انہوں نے خیر آٹومین امپائر کی بات کی کہ آٹومین امپائر نے ڈیفیٹ کیا، حالانکہ اس کا جو کمانڈر تھا جرمن تھا اور جو دوسرا امپورٹنٹ کمانڈر تھا وہ کمال اتا ترک تھا جو گلیپلی کی جنگ تھی. تو فیکچولی گورنمنٹ تو آٹومین کی تھی لیکن کمانڈر جرمن تھا. پھر انہوں نے یہ جو بات کی کہ ہم کسی اور کی ریالٹی میں رہ رہے ہیں، کیونکہ یہ ویڈیو آلریڈی کافی لمبی ہو گئی ہے تو میں اس کو پارٹ 2 میں کروں گا اور اس میں بتاؤں گا یہ جو ایک اپارتھائی ٹائپ کا ہمارا نقطہ نظر ہے نا کہ ہم کسی اور کے اس میں رہ رہے ہیں. ہم کیونکہ مسلمان ہیں تو پوری دنیا سے کٹ کے الگ تھلگ کر کے اپنی ہی کوئی
دنیا کریٹ کریں، اور دنیا کے دوسرے انسان تو کیونکہ انسان نہیں ہے تو ان سے ہمارا کولیبریشن کا کوئی لاجک نہیں بنتی، کوئی تک نہیں بنتی، تو میں کوشش کروں گا کہ اس کو پارٹ 2 میں کور کروں۔ تو یہ حسن اسپائکر صاحب نے جو ایون میں انٹرویو دیا پوڈ کاسٹ میں، اس کا یہ پارٹ 1 ہے، اور آگے پھر پارٹ 2 بھی میں کروں گا۔